اور CNBC پاکستان پر خوش آمدید. میں ہوں عدیل شاہد اور آج ہم بات کریں گے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مسٹر احمد خضر خان جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اسلامک کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ آف دا پرائیویٹ سیکٹر کے. ان کا ادارہ کیا کرتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اسلامک بینکنگ کا کیا آؤٹ لک ہے, آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. سر سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا وضاحت کیجئے جو اسلامک کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ یہ جو ادارہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. جی ضرور. اسلامک کوآپریشن فار دا ڈیولپمنٹ آف دا پرائیویٹ سیکٹر یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ آرم ہے آف دی IDB گروپ. IDB از اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور یہ دس از دا لارجسٹ اسلامک بینک ان دا ورلڈ. اٹ از لوکیٹڈ ان سعودی عربیہ اور یہ بینک از اونڈ by all the member countries اور member countries میں there is 55 member countries. We are also shareholders in Pakistan as a shareholder in the bank and انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر آرم ہوگا اس کا, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر آرم جو ہے اس کا پیڈ اپ کیپٹل $1 بلین ہے اور آتھورائز کیپٹل $2 بلین ہے. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر آرم ڈیولپمنٹل انویسٹمنٹس کرتے ہیں ان ڈفرینٹ کنٹریز جو کہ ممبر کنٹریز ہوتے ہیں, اور پاکستان بینگ اے ممبر کنٹری اس لیے ہم نے یہاں پر بھی انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے ان داؤد اسلامک بینک جو کہ اب برج بینک بن گیا ہے. صحیح سر, آپ کم ٹو رائٹ پوائنٹ ناؤ. برج بینک بن گیا داؤد اسلامک بینک. تھوڑا اس حوالے سے اب اگر بات کریں داؤد اسلامک بینک کو ری برانڈ کرنا ٹو برج بینک, اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ آئی تھنک پہلے جو انویسٹمنٹ تھا وہ واز انیشلی ود جو ڈفرینٹ شیئر ہولڈرس تھے اس کے ساتھ. ابھی جو ہے انویسٹمنٹ از ود مڈل ایسٹرن شیئر ہولڈرس جس میں کہ لارجسٹ شیئر ہولڈنگ ہماری ہے, اور ہمارے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے وہ یونیکارن انویسٹمنٹس کی ہے جو کہ بحرین میں بیسڈ ہے. ہم نے کسٹمر سروے کرایا تھا, ہم نے کسٹمر فیڈ بیک لیا اور اس کی بنسبت یہ کنکلوژن ریچ کیا تھا کہ اس کا نام برج بینک, بیکاز آئیڈیا یہ ہے کہ نئی بلندی اور نئے ہائٹس وی شوڈ بی ایبل ٹو ریچ, جس میں کہ سروس ول بی ڈفرینٹ, پروڈکٹس ڈفرینٹ ہوں گے, اور اسی نسبت ہم نے چینج کیا ہے نام ٹو برج بینک اور ریفلیکٹنگ مور فرام دا مڈل ایسٹرن انویسٹر سائڈ. صحیح. احمد خضر خان صاحب تھوڑی سی وضاحت کریں, سروس کیسے ڈفرینٹ ہوگی؟ واٹ نیو پروڈکٹس آر یو پلاننگ ٹو لانچ ان برج بینک which formerly known as داؤد اسلامک بینک؟ ون آف دا تھنگز جو ہم کرنے والے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے سروس ٹریننگ, اور اس میں ڈفرینشیٹنگ فیکٹر آج کل ود دا نمبر آف بینکس ان پاکستان از آپ کسٹمر کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ پرو ایکٹیولی کر سکتے ہیں یا ری ایکٹیولی کر سکتے ہیں, اور ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اپروچ کریں کسٹمر کو, آسک کہ نیڈس کیا ہیں کسٹمر کی اینڈ وہ نیڈس میٹ کریں. ایز فار ایز پروڈکٹس آر کنسرنڈ, ابھی جو ہمارے پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ لائبلٹی سائڈ پہ ہیں, یعنی کہ ڈپازٹ ٹیکنگ ہے. ہمارے جو برانچ نیٹ ورک ہے کافی اسٹیبلشڈ ہے, 50 برانچز ہیں اکراس پاکستان. ابھی جو ہے ہم اس میں ایڈیشن جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ایسٹ سائڈ پہ. ایسٹ مطلب کہ لینڈنگ, اور لینڈنگ سائٹ پہ جیسے کہ اگر آٹو لون فیسلٹی ہوئی تو وہ انشاءاللہ ہم لانچ کرنے والے ہیں, دوسرے ایسے پروڈکٹس ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. تو 1 سروس, 2 پروڈکٹس اینڈ 3 دی اسلامک بینکنگ سائڈ کہ آپ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس آپ کسٹمرز کو دیں گے. اسی طرح سے وی بلیو کہ برج ول ریچ اٹس نیو ہائٹس. انشاءاللہ وی ہوپ فار the best and best of luck with that. But sir ابھی بھی تھوڑا سا مارکیٹ سروے کنڈکٹ کیا جائے, دیکھا جاتا ہے کہ بہت is lack of awareness when it comes to Islamic banking. ایک طبقہ ہے جو کہ مانتا ہے اسلامک بینکنگ کو, بالکل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, وضاحت کمپلیٹلی کانفیڈنٹ نظر آتا ہے. مگر ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں, فار انسٹنس جو ہے آپ نے انٹرسٹ کو ریپلیس کر دیا کنونشنل بینکنگ سے, چارجز سے, اینڈ a lot of مطلب کہ they don't really believe Islamic banking to be Islamic from any way. تو اویئرنیس کو انہانس کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے برج بینک اس وقت؟ آئی تھنک برج بینک جو ہے ایک لیڈرشپ رول لے سکتا ہے اس کے اندر. اگر آپ انوویٹو پروڈکٹس رکھیں گے جس میں کہ آپ کے پروڈکٹس کمپیٹ کریں گے کنونشنل بینکنگ کے ساتھ, تو کسٹمر کو وہی چیز اگر ملے گی ود اے شریعہ کمپلائنٹ ویو جس میں کہ انٹرسٹ از ناٹ انوالوڈ اینڈ اٹ میٹس سارے ریکوائرمنٹ شریعہ کے, تو آئی تھنک کسٹمرز ول generally go. I mean, just on a side note, I used to have somebody used to say کہ اگر وہی product if it smells the same, tastes the same, اور آپ کو وہی price پہ اگر مل رہی ہیں 2 products, why would you go to non-Sharia compliant if you had the option to Sharia? So I think Islamic banking, from a standalone Islamic banking standpoint versus what we call window banking. Right. Window banking is جیسے کہ اگر آپ ایک conventional bank ہے اور انہوں نے Islamic banking unit بنایا ہوا ہے versus a full Islamic bank. I think the products up to now جو بھی launch ہوئے ہیں وہ competitive نہیں تھے with conventional banking. So you have to give the customer کہ یہ option A and option B are competitive.
and one is Sharia compliant, and inshallah customers will look towards the Sharia compliant product in an Islamic country. صحیح. اچھا, داؤد اسلامک بینک, the brand name was I think very much registered ہمارے لوگوں کے اندر, کم سے کم صارفین کے اندر, یا آتے جاتے دیکھا جاتا تھا کہ جو ہے نا داؤد اسلامک بینک کے بارے میں کافی اویئرنیس پائی جاتی ہے. تو اب یہ جو ٹرانزیشن ہے ٹوورڈز برج بینک, اور obviously جیسے ہم نے بولا کہ اب شیئر ہولڈرز بھی تبدیل ہو گئے ہیں, تو obviously it's being repositioned, it's being rebranded. اس کو اب واپس اسی مقام پر لانا جہاں پہ داؤد اسلامک بینک موجود تھا, اور اس کے بعد وہاں سے آگے لے کے جانا, کیا اسٹریٹجیز اپنائی جائیں گی؟ I think آپ نے ایک کی ایلیمنٹ مینشن کیا ہے کہ اس کو اسی مقام پہ لانے کا نہیں ہے, دس از ٹو ٹیک اٹ ٹو نیو ہائٹس, اور اس کے لیے جو ہے وی ہیو اے سگنیفیکنٹ بجٹ جو کہ مارکیٹنگ بجٹ ہے. وی آر گوئنگ ٹو میک دا برانڈ اویئرنیس نون. ہم کسٹمرس کو اپروچ کریں گے, whether you see it in media, whether you see it in print, whether you see it in different mechanism. products launch کریں گے, awareness بڑھائیں گے, and I think coupled with جو promise کرتے ہیں آپ اس marketing theme میں, اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شریعت میں ہی برکت ہے, تو I think if you couple that کہ اگر آپ اس promise کی delivery کریں گے through service and proper service, proper product initiative, you will see کہ this will reach much higher than Dawood Islamic had ever reached. رائٹ. اور اب اگر بات کی جائے پاکستان کی اوور آل جو اکانومی ہے اس میں جو اسلامک بینک اس وقت پائے جاتے ہیں, پاکستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے مارکیٹ کی مناسبت سے بات کی جائے؟ بیکاز اوبویسلی 2001 کے بعد جب اسٹارٹ ہوئی یہ جو سیکنڈ ایکسپیریمنٹ جس کو کہا جاتا ہے آف اسلامک بینکنگ, جس میں کنونشنل بینکس کو اجازت دی گئی کہ وہ ونڈوز اوپن کریں اسلامک بینکس کی, ساتھ ساتھ فل پلیج اسلامک بینکس بھی مارکیٹ میں ہیں, تب ہم نے دیکھا کہ شروع کے 6 سالوں میں پاکستان نے 6% کا مارکیٹ شیئر اچیو کیا, وچ از فینامینل ان کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز. ملیشیا ٹو a number of years, like I think about 24 years to achieve 12 or 30 years to achieve 6% market share. So what would you say about the Pakistani market or Islamic banking ki hawale se? I think Pakistani market has great potential to further develop Islamic banking. Frankly, agar aap dekhte hain jo market penetration abhi hai of Islamic banking compared to where it should be for a country which has got 160 to 170 million people, وہ اس لیول پہ نہیں ہے. مگر if you look at the largest country, Islamic country, which is Indonesia, with 260 million people, ان کی Islamic banking penetration less than 2%. Right. But the role that the Islamic Development Bank and the private sector arm, like you said, which is us, which is Islamic Corporation for the Development of Private Sector, plays is that we bring this to the market. So ہم انڈونیشیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں ہم نے ابھی جو یہ 2 billion rupees of fresh capital جو انفیوز کیا ہے in this bank, this is going to take the bank and Islamic banking in Pakistan to a new height. اگر آپ اسی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ maybe the commitment in the past for Islamic banking may not have been as high, but from our perspective یہ ہمارا رول ہے, because ہمارے 2 concepts ہوتے ہیں. We are there for the development of the private sector. There's a developmental angle in any member country that we go to. Member country meaning countries that have ownership in us. So our model is very simple. The countries own us and we go back and invest in the countries. Right. And therefore Pakistan being one of the member countries, hum is country mein, that's why we want to invest. Or whether it's banking or other products also, other industries also we have invested in. Right. احمد خضر خان صاحب, اب تھوڑی سی اگر وضاحت کریں, بات کی جائے کہ آپ پوٹینشیل کا دیکھ رہے ہیں, where can the Islamic banking industry اور کم سے کم Islamic banks focus on within the Pakistani market, because ابھی تک زیادہ تر جو ہے فوکس وہ کنزیومر سائڈ پر ہے. انویسٹمنٹ سائٹس کے اوپر بہت کم ہم نے دیکھا کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آئی اسلامک بینکنگ کے ساتھ ہی ساتھ. there are a lot of different areas of finances کے اندر اسلامک بینکنگ دنیا بھر میں استعمال کیا جا رہا ہے, مطلب ان کے کانسیپٹس استعمال کیے جا رہے ہیں, پاکستان میں ابھی وہ ایک بہت محدود پیمانے پر دیکھے جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے, کہاں کہاں اس وقت ابھی ہم مزید اب کانسنٹریٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں, یا ہم کس اب اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ now we can go into future experiments and trying out new products within the market? ہم وہی ایکسپیرینس لے کے آنے والے ہیں فرام ادر مارکیٹس. جیسے آپ نے کہا ملیشیا از اے مچ مور اسٹیبلش مارکیٹ, اینڈ آپ کو میں نے ایگزامپل دیا کہ نیبرنگ کنٹری فرام انڈونیشیا از کمپلیٹلی ان اے ڈفرنٹ سیگمنٹ دین ملیشیا از. بٹ وہ ایکسپیرینسز جو ہمیں ملیشیا میں ملے ہیں, جو ادر پلیسز میں ملے جہاں پہ ہم نے سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں, اس میں یہ آتا ہے کہ آپ لیسنگ کمپنی ہیں, اجارہ فیسلٹیز. اگر آپ کنزیومر مارکیٹ میں بھی دیکھیں, دیر آر مینی پروڈکٹس جو کہ ابھی بھی فلی اس کو کہتے ہیں نا کہ لانچڈ اینڈ پینیٹریٹ نہیں کیے ہیں مارکیٹ میں جس طرح سے کنونشنل بینکنگ میں کرے ہوئے ہیں. بٹ لائک اے سیٹ آپ کو کہ آٹو فیسلٹی ہے, آٹو لون فیسلٹی اینڈ سو آن, آپ انویسٹمنٹس میں ڈفرینٹ آپشنز دے سکتے ہیں کسٹمرس کو. اینڈ آئی تھنک اندر بگ ایلیمنٹ جو ہے جو کہ ابھی تک فل پینیٹریشن میں نہیں آیا ہے از کارپوریٹ بینکنگ. کارپوریٹ بینکنگ میں یو کین گیو سیم فیسلٹی جو کہ اب ہم ایک طرح سے پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں, in terms of line of finance ho, یا in terms of equity investment ho, you can do that with many corporates. Right. جو کہ ابھی تک I think
has not been fully utilized. احمد خضر خان صاحب جسٹ ایک شارٹ بریک. بات کر رہے ہیں دعوت اسلامک بینک کا جو نیا نام برج بینک جو سامنے آ رہا ہے اس کے حوالے سے اور اس کا کیا فیوچر پوٹینشیل ہے, ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کا کیا فیوچر پوٹینشیل ہے پاکستان میں, مگر ایک وقفہ شامل کریں گے. آپ دیکھتے رہیے CNBC. ویلکم بیک فرام دی بریک. ہم اس وقت بات کریں جناب مسٹر احمد خضر خان صاحب کے ساتھ جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اسلامک کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ آف دا پرائیویٹ سیکٹر کے, اور یہ ادارہ جو ہے ایک شیئر ہولڈر ہے اب فارمرلی نون دعوت اسلامک بینک, اور اب برج بینک کی جو بینک ہے اس کے اندر شیئر ہولڈر بھی. ہم بات کریں پاکستان کے اسلامک بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے. خضر خان صاحب اب تھوڑی اگر مارکیٹنگ اسٹریٹجی, برج بینک کا نام ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں, نیچے ٹیگ لائن شریعت میں برکت, اس ٹیگ لائن کو استعمال کرنا, اس کو پروموٹ کرنا, اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ ہم نے ریسرچ کری تھی اینڈ ایکچوئل کسٹمر سے جب بات کری تھی تو دا فیڈ بیک دیٹ کیم از کہ جب انہوں نے چینج کیا فرام کنونشنل بینکنگ ٹو اسلامک بینکنگ, دا فیلنگ دیٹ دے ہیڈ واز کہ ان کی انکم میں, ان کی سیونگ میں ایکچوئل برکت آئی تھی. تو آئی تھنک دا ٹیگ لائن کیم فرام دیٹ کہ شریعت میں برکت, کیونکہ وی بلیو کہ آئی تھنک اسلامک بینکنگ اینڈ ڈوئنگ اٹ دا رائٹ وے اینڈ اسلامک وے, شریعت کمپلائنٹ وے, اس میں برکت ہے. رائٹ. اب تو مطلب کہ دس از دا ٹیگ لائن شریعت میں برکت, اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھے اس کے حوالے سے آپ نے آگاہ کیا. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو لیٹس ٹاکنگ اباؤٹ دی اوور آل اسلامک بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت قریباً کوئی 5 اسلامک بینکس پائے جاتے ہیں. پہلے 6 تھے, پھر اس کے بعد ایک مرجر ہوا البراکہ بینک اور ایمریٹس گلوبل کا, اور اس کے بعد 5 موجود ہیں. کیا کہیں گے, ڈو یو سی اینی مور اسلامک بینکس کمنگ انٹو دی پاکستانی مارکیٹ؟ آئی تھنک اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, اینڈ دس از مائی پرسیپشن اباؤٹ دیٹ, آئی تھنک کہ آپ کو کنسالیڈیشن اور نظر آئے گا بینکنگ سیکٹر میں, یعنی کہ مور مرجرز آئیں گے رادر دین ایشوئنس آف نیو لائسنسز. اگین دس از مائی ویو. سو آئی تھنک یو ول سی کہ the existing banks ہیں, they may be more consolidation, and the way to do this is کہ آپ capital requirements جو ہوتے ہیں minimum وہ بڑھاتے ہیں تاکہ those that cannot meet, those two will merge, اور combined they can meet a capital requirement. So I feel کہ actually میں you will see bigger or بڑے players coming into the market, which will be a consolidation of دو چھوٹے players who may be in existence right now rather than a new player coming in. اس وقت جو منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ فار اسلامک بینکس از اراؤنڈ 6 بلین روپیز, جس میں سے آئی تھنک 2 بلین ہیز بین انویسٹڈ ایٹ لیسٹ بائی پارٹنرز ان دعوت اسلامک بینک ناؤ نون ایز برج بینک. تو آگے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو, آئی مین اتنا کانفیڈنس ہے آپ میں کہ اس بینک میں کہ جو ہے یہ آگے چل کے جو ہے اپنے منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکے گا آن سیلف آپریٹنگ؟ I think it's a very good question. I think one of the endorsements جو اس انسٹیٹیوشن کا ہے برج بینک, اس کے significant portion of the capital جو کہ اب 2 billion rupees with all the shareholders consent was infused into this bank. ICD as a جو کہ multilateral organization ہے, as a developmental bank, part of a development bank which is IDB, we are long term, short term we don't believe, so we are here to stay as an investor. So the support for Burj Bank inshallah will continue, اور یہ شارٹ ٹرم گیم نہیں ہے, دس از ان لانگ ٹرم گیم. سو ایز ان دا فیوچر کیپٹل ریکوائرمنٹ جو بھی اسٹیٹ بینک کے ہوں گے, جو بھی ریگولیٹرز کے ہوں گے, انشاءاللہ وی ول پلے آور فل رول in investing in this bank, and as we do that we invest into the Islamic banking sector in Pakistan. Right. Achha, if we talk about now the overall Islamic banking industry globally, including our local Islamic banking industry, 1975 mein I guess was the first Islamic bank came out in Saudi Arabia, and since then we've seen a tremendous growth in the Islamic banking sector, be it in Malaysia, be it in Pakistan. Well, Pakistan has had an interesting story about it, but be it other countries of the world, we've seen a tremendous growth. بٹ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکٹس ان کی سفسٹیکیشن اسٹل ابھی بھی جو ہے وہ ایک لیول پہ نہیں, مطلب دے آر ناٹ یونیفارم. ہر بینک کے جو پروڈکٹس ہیں دے ول ہیو ڈفرنٹ ویز آف انٹرپریٹنگ دی شریعہ اینڈ دین کمنگ اپ ود دی پروڈکٹس. سو یہ وین ڈو یو تھنک وی کین ریچ دی سفسٹیکیشن جہاں پہ ہم یونیفارمٹی دیکھ سکیں پروڈکٹس میں اور ان کے جو موڈیلٹیز ہیں ان کے اندر؟ آئی تھنک یہ سفسٹیکیشن جو ہے اٹ گوز فرام مارکیٹ ٹو مارکیٹ. اگر آپ ملیشین مارکیٹ دیکھتے ہیں اٹس فیئرلی سفسٹیکیٹڈ. اگر آپ گلوبلی سکوک ایشوئنس دیکھتے ہیں تو you will see کہ it is actually tripled in size compared to what it was 3 years ago, or actually 2 years ago. So the growth that has come actually in Islamic banking has been more than the growth in conventional banking. Especially the Islamic banking model here, I think has proven
کہ وہ ریزیلینٹ ماڈل ہے, کیونکہ اگر دیکھتے ہیں کہ ود گلوبل اکنامک ڈاؤن ٹرن the Islamic banking model was impacted less compared to the conventional banking model. Right. Because